عبد القیس کے بارے میں پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان کو یاد کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتاؤ جو تم سے پیچھے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر سیکھنے والے کی ایک ذمہ داری بنتی کہ وہ دوسروں تک میسج پہنچائے. اہل طائف کا جو وفد تھا اس میں ایک جذامی آدمی تھا. جذام ایک مرض ہوتا ہے کنٹیجیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے تم واپس لوٹ جاؤ. یعنی اس سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وفد ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم ٹھنڈی سرزمین کے باشندے ہیں تو غسل کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی 3 دفعہ چلو بھر کے یا لب بھر کے پانی ڈالنے سے غسل ہو جاتا ہے. اور جتنے کم ٹائم میں غسل کرو گے اتنی کم سردی لگے گی. کلمہ عمل لا الہ الا اللہ. اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بنو ثقیف کے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ابھی ہم اسی خیمے میں تھے کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب لوگ اٹھ کر جا چکے تھے کہ ایک آدمی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو. پھر فرمایا کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں, لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو. مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں. جب وہ یہ جملہ کہہ لیں تو ان کی جان اور مال حرام ہو گئے سوائے اس کلمے کے حق کے, سوائے اس کلمے کے حق کے, یعنی الا بحق الاسلام. مطرف بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں. تو آپ نے فرمایا سید تو اللہ تبارک و تعالی ہیں. تو ہم نے کہا آپ ہم میں افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے اور بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا اپنی بات کہو, یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہہ لو مگر شیطان تمہاری زبان کو وکیل نہ بنا لے, یعنی مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ. کیونکہ آپ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ عبدہ و رسولہ, کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں بنو منتفق کا وفد تھا, یا کہا کہ میں اس کا فرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کو گھر میں نہ پایا, بلکہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو موجود پایا. انہوں نے ہمارے لیے خزیرہ ایک قسم کا کھانا بنانے کا حکم دیا تو وہ ہمارے لیے تیار کر دیا گیا. پھر ہمارے لیے کھجوروں کا ایک طباق یعنی بڑی پلیٹ لائی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں کچھ ملا ہے یا تمہارے لیے کچھ کہا گیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. لقیط کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک چرواہا بکریاں لے کر باڑے کی طرف چلا. اس کے پاس بکری کا بچہ تھا جو ممیا رہا تھا. آپ نے پوچھا چرواہے کیا پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا ایک بچہ ہے. آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں ہمارے لیے ایک بکری ذبح کر دو. پھر فرمایا تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اس کو ہم نے تمہاری خاطر ذبح کیا ہے. یعنی کس کو کہا؟ وفد کو. بلکہ ہماری 100 بکریاں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس سے بڑھ جائیں, اس لیے ہم نے ایکسٹرا بکری ذبح کی ہے. تو یہ چرواہا جب بھی کسی بکری کے بچے کے جننے کی خبر لاتا تو ہم اس کے بدلے ایک بکری ذبح کر دیتے. میں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی بد زبان ہے, فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مدت تک میرا اس کا ساتھ رہا ہے, بچہ بھی ہے. آپ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو, اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی, ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو اور انگلیوں کا خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو ایک لقیط ہیں وہ پورے واقعے کو کس طرح ہر اینگل سے ضبط کر رہے. بہت سی سیکھنے کی باتیں. نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں, وفد موجود ہے. حضرت عائشہ کیا کرتی؟ مہمان نوازی. آپ کسی مہمان کو یہ کہہ کے رخصت نہیں کر سکتے چونکہ میرے شوہر گھر نہیں اس لیے میں آپ کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی. اس میں ظاہر ہے کہ وہ اندر تو آ کے نہیں بیٹھے ہوں گے, مسجد نبوی میں ہوں گے یا جہاں بھی. تو حضرت عائشہ نے ان کے لیے پہلے کھجوریں بھیجی, اس کے بعد ان کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا. اتنے میں آپ پہنچ گئے, تشریف لے آئے. اب بکریوں کے چرواہا جو تھا اس نے جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی. تو آپ نے مہمانوں کے سامنے جب بکری ذبح کرنے کے لیے کہا تو مہمانوں کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پہ بوجھ بن گئے ہیں اور ہماری وجہ سے آپ کی ایک بکری چلی گئی ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم 100 سے اوپر نہیں جانے دیتے. جب بھی چرواہا خبر لے کے آتا
تو ہم ایک بکری جو بڑی بکری ہوتی ہے اس کو اس کے بدلے میں ذبح کر دیتے ہیں. عبداللہ بن شداد سے روایت ہے کہ بنو عزرہ کے 3 آدمیوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ظاہر مائگریٹ کر کے ایک طرح سے آئے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں. فوراً آفر کر دی، والنٹیئر کر دیا. چنانچہ یہ لوگ حضرت طلحہ کے پاس رہتے تھے. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا تو ان میں سے بھی ایک آدمی اس میں شریک ہو گیا اور وہیں پر شہید ہو گیا. کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کیا تو دوسرا آدمی شریک ہو گیا، وہ وہاں شہید ہو گیا، جبکہ تیسرا شخص اپنے بستر پر ہی فوت ہو گیا. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو جو میرے پاس رہتے تھے جنت میں دیکھا. وہ ان کے مہمان تھے یا ان کے ساتھی تھے، ان کے گھر میں رہتے تھے. ان میں سے جس کی موت طبعی ہوئی تھی، نیچرل ڈیتھ مرا تھا، وہ دونوں سے آگے تھا. بعد میں شہید ہونے والا دوسرے درجے پر تھا، سیکنڈ ون، اور سب سے پہلے شہید ہونے والا سب سے آخر میں تھا لائن میں. مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں کر ہوا؟ اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. بعض اوقات ہم شہید ہونے کے تو خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہائے کتنے لکی ہیں شہید اور ہم بھی کبھی شہید ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں بھی بہت سے مواقع دیے ہیں اچھے کام کرنے کے. کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کہاں فوت ہو اور اس کے درجے شہیدوں سے بھی بلند ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ فرمایا تو خود انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے اور راستہ بھر انہیں وصیت فرماتے رہے. حضرت معاذ سوار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیتیں کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے نہ مل سکو، یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں، جدائی کے غم میں معاذ رونے لگے. ایک مرد کا رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر کر مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. ظاہر ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ کا دل بھی پسیجا ہوگا، اور فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں. یہ آخری بات تھی جو آپ نے معاذ سے فرمائی. جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں مدینہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بٹھایا، تہبند کو اتارا اور حلت زیب تن کی یعنی کپڑے بدل کے گیا اور مسجد میں داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. لوگ مجھے اپنی آنکھوں کے حلقوں سے دیکھنے لگے. میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا اللہ کے بندے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا؟ یعنی مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں سارے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ابھی انہوں نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے. اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے یمن کا ایک بہترین آدمی آئے گا اور اس کے چہرے پر کسی فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کا اثر ہوگا. جریر کہتے ہیں اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھول نہیں گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہ آپ نے میرا ذکر خیر کیا. اچھا آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کی مجلسوں میں کیسی رونق ہو جاتی ہوگی نا کہ آپ خطبہ دے رہے. ہمارے نزدیک خطبہ کیا ایک بڑی سیریس ٹاک، یہی ہے نا. اچھا آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے بیچ میں ایک پرسنلائز قسم کی بات کی کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا ایسا. جب لوگ بھی انتظار کرنے کے کون آتا ہے، اور جب وہ آیا تو سب دیکھنے لگے واٹ از دس. تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ دیکھ کر مسکراتے تھے. جریر کہتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے گھر آنے سے نہیں روکا، یعنی جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے آنے دیا، اور جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے، خوش ہوتے ہوں گے ان کو دیکھ کر. جریر سے ہی مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرط ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو، اور کافر سے بیزاری ظاہر کرو، یعنی جو اسلام نہ لائے تو پھر اس سے وہ محبت نہیں ہوگی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں نکلا. وہ میری خدمت کرتے تھے. میں نے ان سے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے فرمایا میں نے انصار کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے دیکھا تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے کسی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا. خیر خواہی کی حد ہے کہ چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لہذا میں ان کی کروں گا. کندہ کا وفد. اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں قبیلہ کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وفد کے لوگ مجھے اپنے میں افضل سمجھتے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم میں سے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہم نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں. ہم اپنی والدہ پر تہمت نہیں لگاتے اور اپنے باپ سے اپنی نفی نہیں کرتے، یعنی تمہارے میں سے. اشعث بن قیس نے کہا میرے پاس اگر کوئی ایسا شخص لایا گیا جو کسی قریش کے متعلق یہ کہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد نہیں تو میں اس کو حد قذف لگاؤں گا. یعنی نضر بن کنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے نا. اچھی بات کی طرف رہنمائی. اشعث کہتے ہیں کہ میں کندہ کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ میں نے کہا جب میں آپ کی طرف نکل رہا تھا تو بنت جد سے میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. میری تو خواہش تھی کہ اس کی بجائے لوگ ہی سیراب ہو جاتے تو بہت اچھا تھا. آپ نے فرمایا ایسے مت کہو کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، یعنی ان کا میری وجہ کسی اور کو مل جاتا ہے یہ مطلب، اور اگر فوت ہو جائے تو باعث اجر ہوتی ہے. ہاں اگر کچھ کہنا ہی ہے تو یوں کہو کہ اولاد بزدلی اور غم کا سبب بن جاتی ہے. پوری تمیز سکھا دی کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے تبصرے کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ انہیں بددعائیں تک بھی دیتے ہیں اور تم نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، خدا تمہیں نپٹے اٹھا لے، معلوم نہیں کیا کیا عورتیں اپنی جہالت میں بولتی رہتی. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ کہو. عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 سے بیعت کی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. 9 سے بیعت کی، ایک سے نہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کر لی، ایک شخص کو چھوڑ دیا. فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی. فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یعنی وہ جو اس کے اندر معلوم نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو باندھے بھی ہوتے ہیں، تو جس نے ایسا کر رکھا ہے وہ اتار پھینکے. ہانی بن یزید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد بنا کر گئے تو آپ نے ان لوگوں کو سنا کہ انہیں ہانی کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا بے شک حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور سارے حکم اسی کے لیے ہیں، بس تم نے کیوں ابو الحکم کنیت رکھی؟ انہوں نے کہا نہیں، میری قوم میں جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کسی قدر اچھی بات ہے، یعنی ٹھیک ہے. پھر فرمایا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے یہ بیٹے ہیں شریح، عبداللہ اور مسلم. فرمایا ان میں بڑا کون ہے؟ فرمایا شریح. تو آپ نے فرمایا پھر تم ابو شریح ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کی. ابو الحکم ہٹا کے کہا تم ابو شریح ہو. ہر چیز کا سولوشن دیتے تھے آپ، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں بتاتے تھے. یہ بھی کہتے تھے کہ پھر یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی پائیں گے. بنو تمیم کے چند لوگوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بشارت ہمیں دے چکے ہیں، اب ہمیں کچھ دیجئے. آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر دیکھا گیا. پھر یمن کے چند لوگوں کا ایک وفد آیا تو آپ نے فرمایا بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی لہٰذا تم قبول کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قبول کی. کیا مطلب؟ آپ نے ان کو جو کہا وہ سننے کے بجائے وہ مانگنے لگ گئے کچھ. آپ نے پسند نہیں کیا اس بات کو. آپ اتنے میں بیٹھے تھے کہ کچھ اور لوگ ہیں، آپ نے وہی بات ان سے کی، انہوں نے قبول کر لی. کہا یہ تو قبول نہیں کرتے، تم قبول کر لو. یہ بھی سکھانے کا ایک انداز ہے. دشمن کو دوست بنانا. عبد الرحمن بن نبی عقیل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. چنانچہ ہم آپ کے پاس آئے اور دروازے پر رک گئے. لوگوں میں سے اس شخص سے بڑھ کر ہمارے نزدیک غصے کے لائق کوئی اور نہیں تھا جس پر ہم داخل ہو رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین اس شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا جس پر ہم داخل ہوئے. ہم میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام کے ملک اور بادشاہت کی طرح کیوں نہیں مانگ لیتے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ ہنسے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھی کے لیے سلیمان علیہ السلام کی ملک و بادشاہت سے بھی بہتر ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اسے دعا کا حق دیا. ان میں سے بعض نے دنیا کے لیے دعا کی تو انہیں دے دی گئی، اور بعض نے اس دعا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی
جبکہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی، چنانچہ وہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا جو میں نے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنی امت کی شفاعت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ تو یہ اس بادشاہت سے بڑی بادشاہت ہے، دعا کا حق۔